سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور میٹھا جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آگے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے اللہ کریم جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے معبود ہے کل کائنات کا رب
العالمین ہے، اس نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ان گنت نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار انعامات عطا فرمائے اور مسلسل عطا فرما رہا ہے۔ آج کے جمعہ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی ساری نعمتیں جو اس نے ہمیں عطا کی، زمین سے لے کے آسمان تک، ان ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، چاروں طرف دیکھیے، روئے زمین پر ایک سے ایک بڑھ کے نعمت ہے، ایک سے ایک قیمتی نعمت ہے، ایک سے ایک اعلیٰ نعمت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کی سارے جہاں کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہے، اللہ کریم نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کریم نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا۔ یقین جانیے، یہ ایمان، یہ کلمہ اتنی شان والا، اتنی عظمت والا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تصور کرنا، اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے کہ ایمان کی قیمت کیا ہے۔ یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا ایمان والوں کی قیمت کیا لگتی ہے۔ اللہ کریم نے بڑے انعامات، بڑی کامیابیاں، جو ہمیشہ کی کامیابیاں ہیں، وہ ایمان والوں کے مقدر میں رکھی، ایمان والوں کی جولی میں ڈال دی۔ یہ مقصد کیوں ہے بات شروع کرنے کا؟ توجہ چاہوں گا فی زمانہ، چونکہ ہمیں ایمان مفت میں مل گیا، گھر سے مل گیا، پیسے نہیں دینے پڑے، ہجرت نہیں کرنی پڑی، مال و اسباب چھوڑ کے جانا نہیں پڑا، نیزے اور تلواروں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، آبا و اجداد سے گھر بیٹھے بیٹھے مل گیا۔ اس لیے آج ہمیں قدر نہیں۔ آج کل کے جوان یہ کہنا شروع ہو گئے، کاش کہ ہم کسی دوسرے ملک میں ہوتے، ترقی یافتہ وقت میں ہوتے، ہماری لائف بن جاتی، زندگی بن جاتی، ہم ایک قدم آگے ہوتے، یہاں کیسے پھنس گئے، یہ کیا چیزیں ہو گئی۔ خدا کے لیے یہ گلے شکوے نہ کرنا، ایک بات یاد رکھنا، جہاں جس خطے، جس جگہ میں جو آدمی بہتر تھا، اللہ نے وہی پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ حکمتوں والا۔ ہم کیا جانے 4 دن کی زندگی کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے۔ یاد رہے، ساری دنیا مل کر بھی ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہم 4 پیسوں کا کہتے ہیں، ہم تھوڑی سی لائف کا کہتے ہیں، چند سہولیات مل جائیں ہم ان کے پیچھے ہو گئے۔ ساری دنیا بھی اگر مل جائے، ایمان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، ہر چیز اپنی مرضی سے مل سکتی۔ میں دکان پہ جاؤں، موٹر سائیکل خرید سکتا ہوں، گاڑی کوئی لے سکتا ہے، گھر کوئی نیا لے سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہے جو پیسے سے مل سکتی ہے؟ ملکوں کے ملک، ان کی حکومتیں پیسوں سے مل سکتی ہے، سب کچھ مل سکتا، لیکن یاد رکھنا، کروڑوں اربوں ہوں، ایمان نہیں ملتا۔ ایمان اس کی توفیق سے ملتا ہے، اس کے کرم سے ملتا ہے۔ جسے وہ اپنا سمجھتا ہے، اسے ایمان کا نور عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کالا رنگ ہے، سفید رنگ ہے، نہیں، وہ نہیں دیکھتا، بس وہ اپنے کرم سے دل دیکھتا ہے۔ 2 دل
ایمان کے نور سے ہمیشہ کے لیے چمکا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی۔ ہم نے گیلے تو بڑے کر لیے، شکوے تو بڑے کر لیے، یہ نہیں ملا، یہ نہیں پاس، ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ، یہ نہیں ملا، نہ ملا۔ صبح سے شام تک گیلے کر کر کے زبانیں گھس گئی۔ اے کاش کہ کبھی شکر بھی ادا کرے، مولا یہ دنیا کے چند ٹکے وہ بھی تو دے دے، تیری مہربانی، کسی کا محتاج نہ فرما۔ لیکن مولا تیرا کتنا شکر ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، تو نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی۔ آج یہاں وزیر اعظم بیٹھا ہو، بادشاہ بیٹھا ہو، کوئی بڑا آدمی آ جائے، یہاں بیٹھ جائے اور لوگ بیٹھے نا، اس کا کوئی بیٹا وہ بھی بیٹھا ہو تو لوگوں کو کہے دیکھو تم بھی ہو، اس ملک کے ہو، لیکن یہ تو میرا بیٹا، یہ تو میرا بیٹا، میرا اپنا ہے۔ اب سب کچھ سمجھ آتا ہے، جسے بادشاہ نے، جسے باپ نے، بڑے آدمی نے اپنا کہہ دیا نا، اب سب کچھ ہی اس کا ہو گیا۔ جب یہ اس کا ہو گیا تو اس کا بھی سب کچھ ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے بغیر کسی تشبیہ کے، دنیا بڑی، انگریز پڑھے لکھے، یہودی، نصارہ، ہندو، سکھ، بڑی دنیاوی طور پہ بڑے کی ترقی یافتہ ممالک، ہم سے 50 سال آگے جینے والے ملک بھی ہے، لیکن اللہ کریم رب العالمین قرآن میں کیا کہتا؟ یا ایھا الکافرون، او کافرو، مجھے نہ ماننے والو، او کافرو، ایسے فرمایا۔ کبھی فرمایا مشرکون، او شرک کرنے والو، کبھی ظلم کہا، او ظلم کرنے والو، کبھی کچھ، لیکن ایمان والوں کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے بندو، اے مجھے ماننے والوں، اے میرے پیارو، یا عبادی، اے میرے بندو۔ تو جسے اللہ اپنا کہتے سمجھیے وہ سارا کچھ اس کا ہی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ شیخ صاحب نے مجھے بھی جگہ مثالیں ذکر سمجھانے کی، کہتے ہیں کہ بچپن میں میری والدہ نے قیمتی انگوٹھی میری انگلی میں ڈالی، انگوٹھی بڑی قیمتی، پتہ نہیں کتنے درہم دینار کی، چلو بیٹے کے ڈال، کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں انگوٹھی کیا، میں نے انگوٹھی ڈالی۔ اب بازار میں نکلا نا، ایک ٹھگ وہ آ گیا، اس نے دیکھا بچے کے ہاتھ میں قیمتی انگوٹھی، ہزاروں کی ہوگی انگوٹھی، قریب آیا، کہا انگوٹھی دو گے؟ نہیں دیتا۔ اچھا، اس نے پینترا بدلا، کیا گڑ کی ڈلی نکالی، چھوٹا سا گڑ نکالی، نکال کے کہا بچہ کھاؤ۔ بچے نے گڑ کھایا، مزیدار لگا، اس نے کہا انگوٹھی چکھو، بچے نے انگوٹھی چکھی، وہ تو پھیکی تھی، گڑ کھایا، انگوٹھی، کہا اور گڑ چاہیے؟ اب بچے کو تو چاہیے تھا، انگوٹھی پھیکی، کہا اور گڑ لینا ہے، انگوٹھی مجھے دے دے، گڑ لے لے۔ کہتے میں بچہ نادان، میں نے گڑ کی ڈیلی لی، انگوٹھی اسے پکڑا دی، وہ جلدی سے لے کے چلا گیا۔ کہتے اس وقت پتہ نہیں چلا، بعد میں پتہ چلا وہ جو ایک گڑ کے بدلے میں بیچ آیا ہوں، اس انگوٹھی سے تو میں پورے بازار کا گڑ خرید سکتا تھا۔ وہ تو اتنی قیمتی، بغیر کسی تشبیہ کے، ایمان والو دنیا میں شاید نہ پتہ چلے ایمان کی کیا قیمت ہے، اللہ کی قسم قیامت کو پتہ چلے گا ایمان والوں کی بولی کیا لگتی ہے، ان کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جب قیامت کو عزت ملے گی، اللہ کی قسم دنیا کے سارے دکھ بھول جائیں، ساری خطا
ایمان والے کہاں ہوں گے؟ یا تو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایمان والے کہاں ہوں گے؟ فرشتوں کے جھرمٹ میں ہوں گے۔ ایمان والے کہاں ہوں گے؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ کافر اندھیرے میں ادھر ادھر پاگلوں کی طرح پھر رہے ہوں گے۔ ایمان والے ان کے ایمان کا نور نکل رہا ہوگا، اس نور کی روشنی میں چلتے جا رہے ہیں۔ تو ایمان بڑا قیمتی ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بیک نہیں ہونا کہ یہ کیا ہو گیا، ادھر ہے دولت نہیں، فلاں نہیں۔ اللہ سے ساری چیزیں نعمتیں مانگنی چاہیے، لیکن شکر بھی کرنا چاہیے۔ مولا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، مسلمان عطا فرمایا۔ ذمہ داری سے کہتا اس وقت پہلے وقتوں کی بات اور تھی جب ان انبیاء تشریف لائے، پہلے امتوں کا وقت تھا، ان کی بات تھی۔ اب باقی امتوں کا وقت ختم ہو گیا۔ اس زمانے میں عیسائی بھی ہوگا تو کامیاب نہیں، یہودی بھی ہوگا تو کامیاب نہیں، سکھ بھی ہوگا تو کامیاب نہیں۔ کامیاب کون ہوگا؟ جو اللہ کو مانتا ہوگا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے ہوگا۔ تو ایمان بڑا قیمتی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ قرآن میں کہتا، یہ سورہ والضحیٰ کی آخری آیت کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ محبوب جب اللہ کو نعمت دینا، امتیوں کو کہیے کہ نعمت کا اظہار بھی کریں، نعمت کا چرچا بھی کریں، ہم فخر سے کہا کریں۔ کیا بات ہوئی کہ ہم ادھر ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کوئی امریکہ میں رہنے والا، کوئی عیسائی یورپ میں رہنے والا، کوئی ترقی یافتہ ممالک میں، وہ کیا ہے، یہودی رہنے والا، جہاں مرضی ہو ہم جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان مایوس نہیں ہوتا، کسی کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ جو مرضی یاد رکھیے، یہ قانون ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ پورا ایک جمعے کا موضوع کسی اپنے وقت پہ آئے گا۔ آقا کریم نے فرمایا یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، اور کافر کے لیے یہی دنیا جنت ہے۔ آج دیکھ لیجیے ان کافروں کو، ان ظالموں کو جو اللہ کو نہیں بھی مانتے، وہ عیش میں، وہ عیش و عشرت میں خوب مرضی خوشیاں کر رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی فاقہ ہی نہیں، بیچارے مسکین مسلمان رہ گئے۔ فرمایا او تمہارا تو یہاں امتحان ہے، اصل چیزیں میں نے قیامت پر جب میں دوں گا نا تو تم وہاں حسرت کرو گے، وہاں افسوس کرو گے، اے کاش دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا، سارے کا سارا یہاں مل جاتا۔ اور یہ تو اللہ کا کرم ہے، ایمان والوں کو دنیا بھی عطا فرمائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلا شکوہ مایوس ہو گئے کہ ہم احساس کمتری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دکھ کسے کہتے، غم کسے کہتے۔ ہمیں پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو گلے شکوے شروع ہو گئے۔ نا ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم مومن ہیں، اللہ کا شکر۔ اللہ کریم کسی کو پریشانی میں نہ ڈالے، ہر قسم کی مصیبتیں دور کرے، اپنی رحمت کا صدقہ عطا کرے۔ لیکن سنیے مصیبت کسے کہتے ہیں؟ ایک خاتون اللہ کے گھر میں گئی، اللہ نے اپنا مہمان بنایا، اب عورت ذات ہے،
مرد پھر بھی ذرا مضبوط ہوتا، عورت کمزور ہوتی، خصوصاً اولاد کے معاملے میں عورت بڑی کمزور ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک عورت کو دیکھا خانہ کعبہ کے چکر لگا رہی، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی اور زبان سے کیا کہہ رہی؟ اے اللہ میں پھر بھی تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ میں پھر بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اب کسی نے سنا، بزرگ نے کہا یہ خاتون پتہ نہیں کیا کہہ رہی، میں ذرا اسے سمجھاؤ۔ وہ خاتون یہاں تو موقع ہے، تو عرض کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہاں تو یہ عرض کرنا، یہاں تو یہ پڑھنا لا الہ الا اللہ، یہاں تو کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ، یہاں تو درود پاک پڑھنا۔ تو کہہ رہی ہے اے اللہ میں پھر بھی تجھ سے راضی ہوں۔ سمجھ نہیں آئی کہ تو کیوں کہتی میں تجھ سے راضی تھی۔ عورت نے سنانا، کہنے لگی بزرگوں ایک واقعہ ہے، میں سناؤں گی نا تو پتہ چلے گا، نہیں سنا۔ وہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی کچھ عرصہ قبل اپنے گھر میں تھی، میرے 3 بچے اللہ نے دیے، بڑا بیٹا چھوٹا بیٹا، ان دونوں نے دیکھا کہ باپ ایک جانور کو ذبح کر رہا، چھری چلا رہا، چنانچہ بچے تھے، انہوں نے سمجھا یہ کھیل ہے، چنانچہ باپ نے بکرا ذبح کیا، وہ سارا دیکھ رہے۔ اگلے دن انہوں نے تیز چھری کمرے میں دیکھی، بڑے بیٹے نے چھوٹے کو لٹایا، کہا ابا کل ایسے کر رہے تھے، ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں کتنا مزہ آئے گا۔ چنانچہ چھوٹا لیٹ گیا، بڑے نے اسی طرح گلے پہ چھری رکھ کے چلائی، چھری تیز تھی، گلا کٹ گیا، بچہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ جوان بچہ، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو وہ کر دیا۔ اب گھر میں کوہرام مچ گئے، آہو فغان، وہ بچے کو کس نے چھری پھیری؟ اب جو بڑا بیٹا تھا نا، جو چل پھر اندر باہر آ گیا، وہ گھبرا گیا، ڈر گیا کہ مجھے مار پڑے گی، مجھے یہ کریں گے۔ چنانچہ ڈر کے مارے جہاں کو لکڑیاں رکھتے گھر والے، اس لکڑیوں کے پیچھے جا کے چھپ گیا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، پکڑ نہ لے، مارے گے مجھے۔ چنانچہ چھپا، اللہ کی قدرت، ایک سانپ زہریلا نکلا جو وہاں رہتا تھا، اس نے بچے کو ڈنگ مارا، بچہ پھر تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کی اولاد اس کے سامنے جنازہ اٹھا، سارے جنازے والوں کو احساس نہیں ہوتا جتنا ماں باپ کی، ان کا تو جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ماں باپ سے پوچھ کے دیکھی جن کا بیٹا سامنے سے چلا گیا، 2 بچے چلے گئے، تیسرا بچہ جو چھوٹا، جو ابھی چلتا رینگتا تھا، بیٹھتا بھی نہیں رینگتا تھا، ماں باپ ادھر مشغول ہو گئے، چھوٹے بچے نے رویا، اس کو کسی نے توجہ نہ دی، وہ تلاش کی ادھر ادھر چکر لگاتا لگاتا گھسرتا گھسرتا گھر میں لکڑیوں کا تندور چل رہا تھا، اس تندور میں جا کے گر گئے۔ ان کو پتہ نہیں، ایک ہی دن میں 3 بچے انتقال کر گئے، ماں کی گود اجڑ گئی، ماں کا سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن وہ ماں صبر کرنے والی، اندر جا کے دیکھا ایمان ابھی بھی ہے، کہنے لگی مولا میرے بیٹے چلے گئے، جیسے تیری مرضی، میں پھر بھی تجھ سے راضی ہوں کہ تو نے میرا ایمان تو سلامت رکھا۔ اندازہ لگائیے اتنا بڑے دکھ آ گئے، عورت ذات ہے، خانہ کعبہ آئی، کہنے لگی میں بھی اپنے اللہ کو سناتی، اس نے میرا امتحان لی، میں بھی امتحان میں کامیاب ہو گئی، اب دیوانہ باپ، اب احرام
چکر نکال رہی ہے، اور چکر نکال کے کیا کہتی ہے؟ یقین جانیے اسم اعظم اور کیا ہوگا؟ عرض کر رہی ہے مولا تو نے سب کچھ لے لیا، میں پھر بھی تیری رضا پہ راضی ہوں، میں پھر بھی تجھ سے خوش ہوں۔ اور کہہ رہی ہے مولا 3 بچے چلے گئے تو کیا ہوا؟ تیرا شکر ہے تو نے میرا ایمان تو سلامت رکھا۔ یہ ایمان کی قیمت ہے، یہ ایمان کا مقام ہے، یہ وہ جنتی ہے۔ یقین جانیے ایسے ایمان والے میرا دل گواہی دیتا ہے، ایسے ایمان والے قیامت کو آئیں گے، اعلان ہوگا یہ لوگ جنت میں چل جائیں، یہ لوگ جنت میں جانا شروع ہوں گے، آواز آئے گی ساری زندگی میرا شکر کرنے والوں اکیلے جنت میں نہ جاؤ، اپنے خاندان میں سے جس کا جی چاہے ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔